اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، کہ الیاس پر سلام ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں مختصر سن لیجئے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ یہ جس علاقے میں بھیجے گئے تھے اس کا نام بعلبک تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام سامرا ہے، جو فلسطین کا مغربی وسطی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دیوی کا نام تھا۔ الیاسین کہا گیا، الیاس علیہ السلام ہی کا ایک تلفظ ہے، جیسے طور سینا کو طور سینین بھی کہتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو دوسری کتابوں میں ایلیا بھی کہا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ سب اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے کام کیا اور کام کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ جنہوں نے مانا اللہ نے انہیں چمکایا، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہی دعوت آج ہماری بھی ہے ساری دنیا سے، کہ ایک اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو، چمک جاؤ گے، اور اگر اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے ذریعے سے ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر ڈال دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔